میں بلدیاتی انتخابات، پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ انتخابات کے مکمل نتائج آ گئے۔ پیپلز پارٹی 93 نشستوں کے ساتھ آگے، جماعت اسلامی کا 86 نشستوں کے ساتھ دوسرا اور پی ٹی آئی کا 40 نشستوں کے ساتھ تیسرا نمبر۔ نون لیگ نے 7، جے یو آئی ایف نے 3، ٹی ایل پی نے 2 اور مہاجر قومی موومنٹ نے 1 نشست پر کامیابی سمیٹی۔ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی جیت، جیالوں نے خوب جشن منایا۔ لیاری میں کارکنوں نے روایتی بلوچ رقص کیا، مٹھائیاں تقسیم بھی کی گئی۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں تاخیر اور رد و بدل پر جماعت اسلامی بھڑک اٹھی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے آج ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی۔ منصورہ میں مرکزی قیادت کا اہم اجلاس بھی بلا لیا۔ جہاں زبردستی یہ نتیجہ تبدیل کروایا گیا ہے، مثلاً گلشن اقبال ٹاؤن میں UC8 ہے 7، جہاں باقاعدہ یہاں ہوا یہ کہ جتنے نمبر آف ووٹ کاسٹ ہوئے اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے اس کے فائل میں تھے اس سے زیادہ پرچیاں نکل آئیں۔ عدیل افضال SHO پریزائڈنگ افسر کو بھی لے گئے اور ڈبے کو بھی لے گئے۔ یہ نہیں چلے گا۔ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو بڑی تعداد میں ووٹ دیا۔ نتائج آنے لگے تو لوگوں کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا ہمارے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی۔ پولنگ سٹیشنز پر گھنٹوں تاخیر سے پولنگ شروع ہوئی۔ ان حالات میں 25% سے زائد افراد نے ووٹ کاسٹ کیا۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کے بعد MKM پاکستان نے آئندہ لائے عمل تیار کر لیا۔ عدالتی جنگ لڑنے کا فیصلہ، رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ جنرل ورکرز اجلاس بدھ کو ہوگا۔ پی ٹی آئی بھی مسترد کریں الیکشن کو، استعفیٰ دے، جماعت اسلامی بھی دے۔ ہم سب سے یہ الیکشن چھینا گیا ہے، چرایا گیا ہے، ہماری سیٹیں کم کر کے اور کچھ ضلعوں کی سیٹیں مصنوعی طور پہ بڑھا کے۔ اگر ہم نے یہ الیکشن لڑا، ہم الیکشن بہت اچھے ہمارے ریزلٹ سے، لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ ابھی تک، الیکشن کل ختم ہو گیا ہے، ابھی تک ریزلٹس نہیں دیے جا رہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جہاں تک بات ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ استعفے دیں گے۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی میئرشپ پر نظر تھی، اب انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ڈاکٹر فاروق ستار کی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ علی زیدی نے الزام لگایا سندھ حکومت نے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کی۔ سعید غنی نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے تو ہماری 125 سیٹیں ہوتی۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں بیلٹ باکس کھولنے کی کوشش، تحریک انصاف کے رہنما فردوس امین نقوی کے خلاف سولجر بازار تھانے میں مقدمہ درج۔ FIR پریزائڈنگ آفیسر کی مدیریت میں درج کی گئی۔ تحریک انصاف عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپس جانے کا اشارہ دے دیا، کہا نگراں سیٹ اپ کے لیے قومی اسمبلی میں واپس جا سکتے ہیں۔ شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں، لیگی MNAs سے رابطے میں ہیں، پہلے ٹیسٹ لیا جائے گا پھر شامل کیا جائے گا۔ یہ بری طرح پھنس گئے، رات پیٹرول بڑھانا تھا لیکن نہیں بڑھایا۔ جلد کاف لیگ اور PTI ایک ہو جائے گی، یقین ہے الیکشن مارچ یا اپریل میں ہو جائیں گے۔ عمران خان ملک کو دیوالیہ کرنے کے لیے مہم چلا رہے ہیں۔ نون لیگ کب سے کہہ رہی ہے اسمبلی میں واپس آئیں، سیاستدان بنے۔ ایرانہ صنعت کا رد عمل، فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں عمران میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے پینترا بدلتے رہتے ہیں۔ چودھری شجاعت نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت معطل کر دی، شوکاز نوٹس جاری۔ مونس الہی، حسین الہی اور کامل علی آغا کو بھی شوکاز نوٹس جاری، 7 روز میں جواب طلب، پوزیشن واضح کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کی زیر صدارت مسلم لیگ کاف کا مشاورتی اجلاس، PTI میں انضمام کے معاملے پر تفصیلی مشاورت، شرکا نے تمام فیصلوں کا اختیار چودھری پرویز الہی کو دے دیا۔ کاف لیگ کا تحریک انصاف میں شامل ہونے کا فیصلہ، جلد شمولیت کا اعلان ہوگا۔ عمران خان نے کاف لیگ کو ضم ہونے کی دعوت دی۔ تحریک انصاف الیکشن میں بے نقاب ہو جائے گی، PTI جیسا تجربہ مختصر مدت تک چلتا ہے۔ کاف لیگ اور PTI انضمام کے سوال پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ جہازوں میں نوٹ اکٹھے کرنے والے مل رہے ہیں۔ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔
निगरान वजीर आला पंजाब कौन होगा? वजीर आला पंजाब ने गवर्नर को खत लिख दिया। अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम शामिल गवर्नर पंजाब की तस्दीक नाम हमजा शहबाज को भेज दिए। नून लीग निगरान वजीर आला के लिए नासिर खोसा के नाम पर राजी। नासिर खोसा ने मौजत कर ली। ख्वाजा आसिफ कहते हैं नासिर खोसा की काबिलियत और दयानतदारी मुस्लिमा है और इनसे कहा कि मुतफिका निगरान वजीर आला बन जाए, लेकिन उन्होंने मौजत कर ली। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और अब उनको अपने लाले पड़ गए। अब तो खान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ तुम्हें दवाई भी अगर लोगे ना रात को नींद की 15 गोलियां भी खाओगे तो नींद नहीं आएगी। शरीफों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। नींद की गोलियां खाकर भी इन्हें नींद नहीं आएगी। परवेज इलाही की तनकीद, कहा नून लीग नीचे थी, मजीद नीचे चली गई। नून लीग वाले 30 साल से हुक्मरान बने बैठे हैं। हुकूमत किसान को खाद दे सकी, ना ही बीज। अवामी कुव्वत से फैसले होते तो आज ये सूरत हाल न होती। सही फैसले वक्त पर न हुए तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। शाह महमूद ने खबरदार कर दिया, फैसलों का हक सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं एंटी ताजर हुकूमत है, उन्होंने 9 माह में किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। तो अलग बात है, वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें तो उन्होंने करने हैं ना। हमारा तो वोट किसी तरफ भी नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172, 173 पूरे करने हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद का प्लान। चौधरी वजाहत और हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। गुफ्तगू में एक खातून रुकन असम्बली के बारे में सख्त बातचीत। दूसरों पर चोर कहने से अपनी चोरी नहीं छिपती। इमरान खान धांधली के जरिए आए थे, वोट के जरिए हुकूमत को हटाया। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, कहा इमरान खान ने इसराइल को तस्लीम करने की बातें की, मुल्क को मुआशी तौर पर मकरूज बना दिया गया। गोशवारों की तफसीलात जमा क्यों नहीं कराई? इलेक्शन कमीशन ने 271 अराकीन पार्लियामेंट की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली के 136 अरकान और 21 सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल। सिंध असम्बली के 48, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 54 और बलूचिस्तान असम्बली के 12 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। मुल्क भर में 6 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम 20 जनवरी तक जारी रहेगी। लाखों बच्चों को बीमारी से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं, वैक्सीन पिलवाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में मौसम शदीद सर्द। ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -8, कोयटा और पशीन में -5, कलात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री रिकॉर्ड।